بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مفاہیم کے بارے میں، اور درس سے گزشتہ میں ہم نے مفہوم کی تعریف اور منطوق کی تعریف بیان کی تھی، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مدلول منطوقی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی جو قسم ہے اس کو مدلول صریح یا مدلول منطوقی صریح، اور دوسری قسم کو مدلول غیر صریح کہا جاتا ہے۔ اور جو مدلول صریح ہے وہ فقط دلالت مطابقی میں ہی منحصر ہے، اور دلالت التزامی اور تضمنی یہ مدلول غیر صریح میں یہ دونوں شامل ہیں۔ اور دلالت التزامی کی مزید تین قسمیں علماء نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے دلالت اقتضاء۔ اب دلالت اقتضاء کی کیا تعریف ہے، علماء کس طرح سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں دلالت اقتضاء فَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا۔ یعنی یہ دلالت کیا ہے؟ ایک ایسی دلالت جس پر کلام کا عقلاً یا شرعاً سچ ہونا یا صحیح ہونا موقوف ہو، یعنی کلام اگر اس معنی پر، اس مدلول پر دلالت کرے تو عقلاً بعض موارد میں اور بعض موارد میں شرعاً اس کلام کا سچ ہونا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس چیز پر، اس مفہوم پر، اس معنی پر اگر یہ کلام دلالت نہ کرے تو عقلاً یا شرعاً جو ہے وہ کلام یا تو سچ نہیں ہو سکتا، اگر سچ ہو تو بعض موارد میں وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ایک واضح ترین مثال یہ ہے کہ حدیث تسعہ جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رفع عن امتی تسعۃ اشیاء الخطأ والنسیان، اور اسی طرح سے وما اکرہ علیہ وما لا یعلمون۔ بہرحال تو اس حدیث مبارک میں امت سے 9 چیزوں کو اٹھانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کہ جب کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس حدیث میں کہا کہ امت جو ہے خطا نہیں کرتی، امت سے نسیان جو ہے اس کو اٹھایا ہے، امت کو مجبور نہیں کیا جاتا، امت جو ہے وما لا یعلمون، یعنی یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ خطا بھی کرتی ہے، نسیان بھی امت سے جو ہے سرزد ہو رہا ہے، اس کو مجبور بھی کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے امت نہیں جانتی، بہت ساری چیزوں کو انجام دینے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی، اور بہت ساری چیزوں کو انجام دینے پر وہ مجبور بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو انجام دینے پر اس کو مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے امت میں موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حدیث میں یہاں پر رفع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو تقدیر میں ہو، اور اس حدیث مبارک کا جو مفہوم ہے وہ واضح اور کلیئر ہو، کیونکہ اگر اسی طرح رکھ دیں گے، اگر بغیر کسی چیز کو تقدیر میں رکھے ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے تو یہ تو مسلم ہے کہ امت جو ہے خطا کرتی ہے، جبکہ کہا گیا خطا کو امت سے رفع کیا گیا ہے، نسیان کو اٹھایا گیا ہے، اکرہ علیہ کو اٹھایا گیا ہے، تو اس کا مفہوم پھر صحیح بنتا نہیں ہے۔ تو بس یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں پر رفع عن امتی سے مراد، رفع سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مؤاخذے کا رفع ہے، یعنی اگر امت نہ جانتے ہوئے، امت بھولنے کی وجہ سے، یا امت کو مجبور کرنے کی وجہ سے، یا جو ہے اسی طرح طاقت نہ رکھ، جن چیزوں کو انجام دینے کی امت صلاحیت نہ رکھتی ہو، تو ان چیزوں پر مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر سزا نہیں دی جائے گی، اس امت کو جو ہے پھر عقاب نہیں ہوگا، یہاں یہ مقصود ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو امت میں موجود ہیں، اگر مؤاخذہ مراد نہ ہو تو کلام جھوٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اسی طرح قرآن کریم میں یہ آیت سورہ یوسف آیت نمبر 82 میں ارشاد پروردگار ہو رہا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریے سے پوچھے،
تو قریے سے ہم کیسے پوچھیں کہ قریہ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کسی گاؤں سے، کسی شہر سے یا قریے سے، وادی سے، تو ہم اس سے کیسے پوچھیں کہ قریہ جو ہے جواب دینے کی اس میں صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اس جملے کا درست ہونا موقوف ہے، یہاں پر کوئی چیز تقدیر میں ہو، وہ کون سی چیز تقدیر میں ہوگی؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، یعنی اس قریے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھیں۔ یہاں پر لفظ اہل کو تقدیر میں رکھنا ضروری ہے، وگرنہ کلام جو ہے عقلاً غلط ہوگا۔ اسی طرح سے قائل کا جو قول ہے، اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں آزاد کرو۔ اب اعتق عبدک عنی علی 1000، یعنی اپنے غلام کو، تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں آزاد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے غلام کو 1000 روپے میں مجھے فروخت کریں، پھر میری طرف سے اس کو آزاد کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو یہ جملہ غلط ہے، اگر یہ مفہوم مراد نہ ہو تو پھر یہ کلام شرعاً درست نہیں ہے۔ کیوں شرعاً درست نہیں ہے؟ اس لیے کیوں عتق کے لیے ملکیت ضروری ہے، یعنی انسان اس چیز کو آزاد کر سکتا ہے، اس چیز کو وہ جو ہے راہ خدا میں آزاد کر سکتا ہے کہ جس چیز کا وہ خود مالک ہو، کسی کے غلام کو جس پر اس کو کوئی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، کوئی ملکیت اس کی اس پر ثابت نہیں ہے، اگر وہ آزاد کرنا شروع کر دیں تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتق عبدک عنی علی 1000 کا مطلب یعنی اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 روپے تو لے لیں، لینے کے بعد اپنے غلام کو مجھے فروخت کر دیں، سیل کر دیں، اور جب مجھے فروخت کرے گا تو اس کے بعد میری نیابت میں اس غلام کو پھر آزاد کریں۔ پس یہ جملہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ درست ہوگا، کسی اور کی چیز کو آزاد کرنا درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے دلالت تنبیہ، یا اور اس کو دلالت ایما بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے فَهُوَ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ وَلَا صِحَّتُهُ عَقْلًا وَشَرْعًا وَلَكِنْ كَانَ مُقْتَرِنًا بِشَيْءٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ عِلَّةً لَهُ لَبَعُدَ الْاِقْتِرَانُ وَفُقِدَ الرَّبْطُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، یعنی ایک ایسی دلالت جس پر عقلاً اور یا شرعاً کلام کا سچ ہونا اور صحیح ہونا موقوف نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ دلالت موجود نہ ہو تو کلام غلط ہوتا ہو ایسا نہیں ہے، کلام تو ٹھیک ہے، لیکن کلام ایک ایسی چیز کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، اگر وہ شے نہ ہو تو جملوں کے آپس میں ربط اور اقتران جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اور کلام سے اور اس کے پورے جو جملے ہیں ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کلام سے تعلیل سمجھ میں آتی ہے، بس وہ شے حکم شعری کے لیے علت قرار پاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا بعت السمک فی النہر، میں نے سمندر میں موجود مچھلیوں کو، دریا میں موجود تمام مچھلیوں کو فروخت کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بطل البیع، بے باطل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بے میں ضروری ہے کہ بائی مبیع کو مشتری کے حوالہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بائی اس مبیع کو، اس مال کو جس کو فروخت کر رہا ہے مشتری کے حوالہ کرنے کے، اس کے ہاتھوں میں دینے کی اگر وہ صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتا تو معاملہ ہی غلط ہے۔ یہاں پر جو بطل البیع کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ سمندر میں جو موجود مچھلیاں ہیں ان سب کو کسی کے حوالہ کرنا، وہ تو اس کی جو ہے انسان قدرت ہی نہیں رکھتا، جب قدرت ہی نہیں رکھتا تو معاملہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہو رہا ہے، دیکھیں معاملے کے باطل ہونے اور بیعت السمک فی النہر میں ایک رابطہ موجود ہے، ان دونوں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ملکیت ہے۔ انسان جس چیز کو فروخت کرتا ہے اس پر اس کی ملکیت ثابت ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن خود جملوں کو اگر ہم دیکھیں تو جملہ درست ہے، بیعت السمک فی النہر یہ جملہ بھی صحیح ہے، بطل البیع بے باطل ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب تیسری جو قسم دلالت اشارہ ہے، دلالت اشارہ کی کیا تعریف ہے؟ هو لازم الکلام وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَكَلِّمُ قَاصِدًا لَهُ، یہ کلام کا لازمہ ہوتا ہے اگرچہ متکلم نے اس کا قصد نہ کیا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَمْلُهُ
وفصالہ 30 شہرا. اور جب اس کے ساتھ دوسری جو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. پہلی جو آیت ہے اس آیت میں حمل ٹھہرنے سے لے کر وہ فصالہ دودھ چھڑانے تک کی جو مدت ہے اس مدت کو ذکر کیا ہے. وہ کتنے؟ وہ 30 مہینے ہیں. اب جو دوسری جو آیت ہے اس آیت نے والوالدات یرضعن یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی. اب دیکھیں یہاں پر 2 سال کا دودھ پلانے 2 سال 24 مہینے بنتے ہیں. اب آپ جو ہے یہ 24 مہینوں کو 30 مہینوں میں سے مائنس اگر آپ کریں گے تو باقی 6 مہینے رہتے ہیں. اب ان دونوں کو ملانے سے کیا نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ 6 مہینے کی مدت میں بچہ وجود میں آ سکتا ہے. یعنی اقل مدت حمل کتنے ہیں؟ 6 مہینے ہیں. یہ ان دونوں جملوں کو ان دونوں آیات مبارکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے سے یہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہاں پر پہلی آیت میں مقصود الہی یہ ہے کہ دوران حمل مائیں جو زحمتیں اٹھاتی ہیں وہ بیان کی جائیں، اور دوسری آیت میں رضا کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اس کو بتانا مقصود ہے. دونوں مدلولوں کا لازمہ یہ ہے کہ اقل مدت حمل 6 مہینے ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. پہلا سوال یہ ہے دلالت اشارہ کسے کہا جاتا ہے؟ مثال دے کر واضح کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دلالت تنبیہ کی وضاحت کریں. اور تیسرا جو سوال ہے وہ سوال کیا ہے؟ دلالت اقتضاء کی تشریح کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.